کہ جنت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اسپیسیفکلی اگر میں پاکستانی کانٹیکس کے اندر بات کروں تو ہم نے جنت کی نعمتوں کو بہت ہی زیادہ، تو جنت کی ویزا ریکوائرمنٹ کیا ہے جی، اور جنت کی جو ٹریول ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ صرف اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالم آخرت کی ٹیمپریری ڈیسٹینیشن جو عارضی ٹھکانہ ہے، جو کہ آراف ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم دو مین ڈیسٹینیشنز کے اوپر آتے ہیں جی، جو جن دو کو ہمیشگی ہے، ان کو بقا ہے، ان کو فنا نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنت کی، کہ جنت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں کن چیزوں میں ہمیں سوچنا چاہیے اور کن چیزوں کی طرف ہماری توجہ کم سے کم ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان اسی طریقے سے رہے اور ان چیزوں کے اوپر ایمان اسی طریقے سے بنے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ جنت کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا، تو سمپل سی بات ہے، جنت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہمان خانہ ہے، اللہ کا گیسٹ ہاؤس ہے، کہ جس شخص نے اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو پیچھے کیا ہے، وہ ایکچوئل صحیح معنوں میں مسلم تھا۔ کہ مسلمان ہم کس کو کہتے ہیں جی؟ مسلمان ہم اس کو کہتے ہیں جو اپنی خواہش کو پیچھے کر کے، اپنی چاہتوں کو پیچھے کر کے اللہ رب العزت کے حکم کو پرائرٹائز کرتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف۔ تو ایسا وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کی طرف اپنی تمام چیزوں کو رکھا ہوا ہے، اور جس نے نیک اعمال کیے ہیں، برائیاں کم کی ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ایک گیسٹ ہاؤس رکھا ہے، اپنا ایک مہمان خانہ رکھا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جنت کے نام سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جنت ہے۔ جنت کے بارے میں دوسری بات جو ہم نے جاننی ہے، کیا اللہ کا مہمان خانہ ہے، دوسری بات کیا ہے جی، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ فار ایور اینڈ ایور ہے، اس کو کبھی اختتام نہیں ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت ختم ہو جائے یا جنت کی نعمتیں ختم ہو جائیں، اور یہ بات قرآن میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خالدین فیہا خالدین فیہا، تو الخلود عربی کے اندر کہتے ہیں بقا کو، ہمیشگی کو۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو کسی قسم کی فنا نہیں ہے، وہ اس کا ٹائم یہاں پہ اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، اس کو کوئی مخصوص آورز یا مخصوص اس کو نمبر آف ایئرز نہیں دی گئے، ایک دفعہ چلا گیا تو اس کے اندر وہ چلا گیا۔ تیسری بات جاننے کی یہ ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا ہے اس کو وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، کہ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں کسی کو لے کر جائیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو وہاں سے نکال دیں۔ تو جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد اللہ کسی موقع کے اوپر ناراض ہو کے اس کو وہاں سے باہر نکال دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو جہنم سے جنت کو ڈسٹنگوش کرتی ہے، انشاءاللہ جہنم والے ٹاپک میں ہم اس کی بات کریں گے۔ تو جنت جو اس کے اندر ایک دفعہ چلا گیا کبھی بھی اس کے اندر سے باہر نہیں نکلے گا۔ چوتھی بات جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے، کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے کچھ ہمارے معاشرے کے اندر اسپیسیفکلی اگر میں پاکستانی کانٹیکس کے اندر بات کروں تو ہم نے جنت کی نعمتوں کو بہت ہی زیادہ چند محدود نعمتوں کے اندر ہم نے اس کو بند کیا، چند محدود چیزوں کو ہم نے بار بار ڈسکس کیا، بار بار ان کا تذکرہ کیا، اور جنت کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی زیادتی کر لی کہ ہم نے اس کو محدود کیا ان چند چیزوں میں۔ اس میں کچھ لوگ تو خوش ہوتے رہے اور انہی چیزوں کو بار بار ڈسکس کرتے رہے، مگر اکثریت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہم شاید جنت کو ہم نے تھوڑا سا اس کے ساتھ استخفاف برتنا شروع کر دیا، اور جنت کو ہم نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہی نہیں جیسے جنت کو ایکسپلین کرنے کی شان تھی۔ کچھ مخصوص چیزوں کے اندر باندھ کے رکھا، اس سے آگے ہم نکلے ہی نہیں۔ اور اس لیے آج ایک طبقہ ہے جو جنت کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ یار کیا تم جنت کی باتیں کرتے رہتے ہو، خالی یہی چیزیں اس کے اندر مینشن کر دیتے ہو۔ تو جنت کے بارے میں جو سب سے بہترین آیت ہے، ویسے تو ہم جنت کو پرسیو نہیں کر سکتے، ہم اس دماغ کے ساتھ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی جو اندر نعمتیں ہیں وہ ہمارا دماغ اس کو کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اور وہ نعمتیں اور وہ طاقت ہمیں دی ہی نہیں ہے۔ مگر ایک آیت اللہ رب العزت نے اتنی بہترین بتائی ہے جس سے ہم جنت کو کچھ نہ کچھ اس کو ہمیں وہ سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کر دے گی، اور وہ بڑی جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العزت یہ بات ہمیں بتا دیتے ہیں۔ سورہ فصلت ہے جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، سمپل کہ
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اشتہا ہے، جس کی تمہیں چاہت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے یا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہیں چاہیے تمہیں مل جائے گا۔ تو اب جو آپ کو چاہیے، آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ سارے ٹاپکس ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ساری ڈسکشنز ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا یہ نہیں، کیا یہ ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جو جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب وہاں پہ کیا ملے گا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز مل گئی، مگر وہاں پہ اب انسان کیا مانگے گا اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کو ایک بڑی سمپل سی اگزامپل سے میں سمجھوں کہ آج اگر آپ ایک 5 سال کے بچے سے پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے، جو تم فرام یور وائلڈسٹ امیجنیشنز جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگو، وہ آپ سے بڑی سادی سی چیز شاید مانگ لے گا، جتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنی اس کی کمپریہنشن ہے، جتنا جانتا ہوگا اتنا بتا دے گا۔ مگر یہی سوال آپ ایک 25 سے 30 سال کے نوجوان سے آپ پوچھیں، کسی میل یا فیمیل سے پوچھیں، تو پراپرلی اپنی پوری لسٹ آپ کو بتا دے گا کہ مجھے زندگی میں کیا کیا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی وہ بہت ریفائنڈ لسٹ ہوگی، بہت پالش لسٹ ہوگی، اور وہ 5 سال کے بچے کی لسٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ علم زیادہ ہو گیا ہے، دنیا زیادہ دیکھ لی ہے، ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے۔ جنت میں جا کے ہمارا ایکسپوجر ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہاں پہ کیا ایکسپوجر ہمیں ملے گا۔ تو وہاں پہ جو بندہ اللہ سے مانگے گا اس کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر اتنا ضرور سمجھ لیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، تم جو بھی چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اب تم وہاں پر چاہو گے کیا وہ ہمیں آج پتہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر کیا چاہتے ہیں، تو وہاں پر جا کے ہم دیکھ لیں گے جو ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا ہم اس کو ضرور مانگیں گے۔ ابھی کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اس زندگی کو لے کر آئیں جس کے بل بوتے کے اوپر میں جنت میں جا سکوں گا۔ تو جنت کی ویزا ریکوائرمنٹ کیا ہے جی، اور جنت کی جو ٹریول ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صرف اور صرف اسلام والی زندگی ہے، دیٹ از آل، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ ہو گیا تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے گیسٹ ہاؤس میں، مشکل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بہت آسان ہے، سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہے، عمل کرنے کے لحاظ سے آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ ویلیو کریں گے، اور وہ ویلیو کہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے؟ وہ جنت میں، اپنے مہمان خانے میں اللہ رب العزت ہمیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں صحیح طور پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی بھی میں اور آپ کمپلیکسٹیز میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ ہم صرف اس وقت فوکس کریں کہ ہم نے وہاں پہنچنا کیسے، ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کیا کرنی ہے۔ کیسے کرنے کا کام اللہ کا ہے، تو ہم اللہ کے اوپر ہی چھوڑیں، اپنے کام اپنے ذمے لیں، اللہ رب العزت کے جو کام ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے کریں، اس کی ایفرٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس جگہ کا انتظار کریں جس کے بارے میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کہ تم ان کو اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں پہ ان چیزوں کو پھر تھورلی ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔